اے وطن پیارے وطن. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. 14 اگست یقیناً ہم مسلمانان پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. میں یہاں یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں. دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ دنیا میں نظریے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پہ آنے والی 2 ہی ریاستیں تھیں. ایک ریاست تھی مملکت خداداد پاکستان اور ایک ریاست تھی اسرائیل. آج ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اور وہ احتساب ہم سب کو کھلے دل سے، فکر مندی کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہم نے اپنے ملک پاکستان کی کتنی خدمت کی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے پاکستان بنتے وقت اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہی تھا کہ ہم پاکستان کو قائم کر کے اس ملک میں اسلامی نظام کو، اسلامی ثقافت کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل نمونہ بنائیں گے. پوری دنیا کے لیے ہم ایک آئیڈیل نمونے کے طور پہ اس ریاست کو لانا چاہتے تھے، اور یہ ہمارا خواب تھا اور ہے اور رہے گا. اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں جانیں کٹی ہیں، لاکھوں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر خون کے دریا بہے ہیں. گلیوں میں خون بہا ہے، روڈوں میں بہا ہے، سڑکوں میں بہا ہے، گھر جلے ہیں، آگ لگی ہے، بربادیاں ہوئی ہیں، خاندان ٹوٹے ہیں، رشتے ٹوٹے ہیں. ملک کو چھوڑا صرف اور صرف ایک نعرے کی خاطر، اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب اس نعرے کی خاطر ہم نے اس ملک کو، اس ریاست کو تشکیل دیا تھا، تو ہم سب نے ایک وعدہ کیا تھا. ہم میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہم میں سے ایک فوجی ہے، اس نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہم میں سے کوئی ایک عالم ہے، مفتی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سیاستدان ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر والے اس ملک میں نبی کے نظام کو نافذ کریں گے. یہ وہ ملک ہے جس ملک کو مدینہ ثانی کہا گیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس ملک کی بنیاد میں اسلام ہے. یہ وہ ملک ہے جس ملک کی فاؤنڈیشن کے اندر لا الہ الا اللہ کا نعرہ گونجتا ہے. یہ وہ ملک ہے جس ملک کے حصول کے لیے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے قربانیاں دی ہیں. کیا ہمیں وہ تاریخ کے وہ واقعات بھول گئے ہیں کہ اس ملک کے حصول کے لیے دہلی کے چاندنی چوک کے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی تھی؟ اور ہم وہ واقعات بھول گئے ہیں جب ایسے علاقے، جن علاقوں کے کوئی درخت خالی نہیں تھے جہاں پہ کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. اس ملک کے حصول کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں. آج احتساب کرنا چاہیے. آج مجھے اور آپ کو احتساب کرنا چاہیے. کیا ہم نے اس ملک کی کوئی خدمت کی ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کی آبیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کو کچھ اپنی خدمات اور اپنی صلاحیتوں سے نوازا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کو، جس ملک کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانی دی ہے، اس ملک کے حصول کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہم نے کتنے دن قربان کیے ہیں؟ ہم نے کتنی راتیں قربان کی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کی تعبیر ہے یہ ملک. اور حقیقت یہ ہے، ہر ملک کی ایک پروڈکٹس ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک مصنوعات ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. اگر پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے تو وہ صرف اسلام سے ہے. اگر پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام ہے تو وہ اسلام سے ہے، وہ قرآن سے ہے، وہ دین سے ہے. میرا خود کئی ملکوں میں جانا ہوا. میں ہانگ کانگ میں ایز اے امام وہاں پہ خدمات انجام دیتا ہوں، اور کئی ملکوں کے اندر
دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جانا ہوا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی اسلامی مرکز آباد ہے، وہاں پہ اگر کوئی دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، وہاں پہ کوئی قرآن کی خدمت کی جا رہی ہے، وہاں پہ اگر کوئی اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے، تو ان کفریہ ممالک کے اندر بھی اسلام کی خدمت انجام دینے والوں کے پیچھے پاکستانی علماء کا ہاتھ ہے، ان کی خدمات کے پیچھے پاکستانی قراء کا کردار ہے، پاکستانی علماء کا کردار ہے۔ دنیا کے اندر پہچان پاکستان کی کسی مصنوعات کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پروڈکٹس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور امتیازی شان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی پہچان صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور امام کعبہ نے علماء کی مجلس کے اندر مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، اور اس بات کا برملا اعتراف کیا تھا کہ میرا دنیا کے اکثر ممالک میں جانا ہوتا ہے، دنیا کے اکثر اسلامک سینٹر کا میں دورہ کرتا ہوں، دنیا کے اسلامک مراکز کا میں جا کے دورہ کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، تو اس کی بیک پہ، اس کے پیچھے مجھے کردار نظر آتا ہے تو پاکستانی علماء کا کردار نظر آتا ہے۔ مجھے اگر کردار نظر آتا ہے تو پاکستانی حفاظ کا کردار نظر آتا ہے۔ آج بھی ان ممالک کے اندر اگر مراکز آباد ہیں، اگر مساجد آباد ہیں، اگر وہاں کی نئی نسل کو اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ پاکستان کے علماء کی وجہ سے دی جا رہی ہے، پاکستان کے قراء کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ ہمیں اس مملکت کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اس مملکت کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اس مملکت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ ملک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری پہچان اسلام سے ہے۔ ہمیں یہ ملک سبق دے رہا ہے کہ ہمارا تحفظ، ہمارا بچاؤ اسلام کی چھتری تلے ہو سکتا ہے، اسلام کے امبریلے تلے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملک، کوئی اور چیز، کوئی اور ٹائٹل اس ملک کو نہیں بچا سکتا۔ آپ کسی ملک کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں گے، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر زبان کا دخل ہوگا، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر نسل کا دخل ہوگا، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر شکل کا دخل ہوگا، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر قومیت کا دخل ہوگا۔ لیکن پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہ تو قومیت کا دخل ہے، پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہ نسل کا دخل ہے، پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہ زبان کا دخل ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں کسی قومیت کا دخل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں، پاکستان کے پیچھے، پاکستان کے حصول میں صرف اور صرف ایک چیز کا دخل ہے، اور وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہ چیز ہے قرآن، اور وہ چیز ہے اسلام۔ یہ پاکستان کے مطلب میں، پاکستان کے نعرے میں، پاکستان کے ٹائٹل میں ایمان کا نعرہ ہے، اتحاد کا نعرہ ہے، تنظیم کا نعرہ ہے۔ یہ الفاظ عربی گرامر کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہی ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں۔ جس پاکستان کے مطلب کے اندر اسلام چھپا ہوا ہے، اس پاکستان کی بنیاد کو اٹھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس پاکستان کی بنیاد کو مخلوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پاکستان کے بنیاد کو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان کی اس بنیاد کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہو سکتی ہے، پاکستان کی اس بنیاد کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بنیاد کے اندر صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہی اسلام ہمارا صحیح تعارف دنیا کے اندر پیش کر رہا ہے، یہی اسلام پوری دنیا کے اندر ہماری خدمات کو واضح کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس نظریے کی حفاظت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں۔ اس ملک کو مدینہ ثانی کہا گیا ہے، اس ملک کو مسجد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے مسجد کی ایک اینٹ کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے، مسلمان اپنا مال قربان کر دیتا ہے، مسلمان اپنی اولاد قربان کر دیتا ہے، مسلمان اپنا عہدہ، منصب، اپنی عزت، اپنی ناموس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے مسجد کی اینٹ کی حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں، پاکستان بھی ایک مسجد کی مانند ہے، پاکستان بھی ایک مقدس گھر کی مانند ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے تو وہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی ذات کی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے۔ اس عزم کو 14 اگست کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس نعرے کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہر گھر میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو عام کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے، اور بتایا جائے کہ یہ 14 اگست کا دن ہم نے اللہ سے وفاداری کا دن ہے۔ یہ 14 اگست کا دن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کا دن ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی مکمل کرنے کا دن ہے، اور اس پاکستان کے حصول کے لیے بانیان پاکستان میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آ رہا ہے، بانیان پاکستان میں جہاں علامہ اقبال کا نام آ رہا ہے، جہاں لیاقت علی خان کا نام آ رہا ہے، جہاں علامہ جوہر کا نام آ رہا ہے، وہاں علماء کا نام آ رہا ہے، وہاں مفتی شفیع کا نام آ رہا ہے، وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام آ رہا ہے، وہاں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نام آ رہا ہے۔ اپنے اکابر کی خوابوں کی تعبیر ہے یہ مملکت خداداد پاکستان۔ آئیے عزم کیجئے، اپنے ارادہ کیجئے، مکمل شرح صدر کے ساتھ اس ملک کی خدمت کیجئے اور اس مسجد کی خدمت کیجئے، اور وہ لوگ جو اس مسجد کے نظریے کو ڈھانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی بنیاد کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہاتھوں کو روکیے۔ حدیث کے اس مفہوم کو سمجھیے کہ اگر برائی کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کیجئے۔ ہاتھوں سے روک نہیں سکتے ہو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کیجئے۔ زبان سے نہیں روک سکتے ہو اسے دل سے برا جانیے۔ ہم اس پاکستان کو اسی طرح کی مسجد سمجھتے ہیں۔ جو کوئی بھی شخص اس پاکستان کے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کیجئے، اس کو زبانی جہاد کے ذریعے سے اس کو رد کیجئے، اور پھر اگر اس طرح کے افعال و اعمال دنیا کے سامنے آئیں گے، ہم محب وطن کہلائیں گے۔ وطن کی محبت ایمان کا درجہ ہے، وطن کی محبت یہ نبوی مزاج ہے، وطن سے محبت رکھنا نبیوں کا مزاج رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے وطن کے لوگوں کو راحت دینے دی ہیں۔ کیا ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ نہیں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب کی تعبیر کے لیے بادشاہ کا وہ خواب پیش کیا گیا تھا، تو بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ 7 سال تک اناج ہوگا، 7 سال تک غلہ ہوگا، 7 سال تک فوڈ کی، اناج کی، غلے کی فراوانی ہوگی، اور 7 سال میں قحط پڑے گا۔ 7 سال ایسے گزریں گے کہ پوری مملکت کے اندر انتہائی زیادہ بھوک آ جائے گی، انتہائی زیادہ قحط آ جائے گا۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے پیشکش کی تھی کہ اے بادشاہ مملکت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر غلے کی قحط نہ آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ملک اچھے طریقے سے ترقی کر رہا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اکنامک معیشت اور کاروبار اور غلے اور اناج کی ترقی ہوتی رہی ہو، تو پھر میں نبی اور پیغمبر ہو کر اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں تیار ہوں کہ میں اس پورے 7 سال کے غلے کو اس طریقے سے مینیج کر لوں گا کہ آپ کی اس مصر کی حکومت میں غلے کا قحط نہیں آئے گا۔ اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ مملکت، اے بادشاہ ریاست، اس ملک کے غلے کا نظام میرے حوالے کر دو۔ انی حفیظ، میں حفاظت کروں گا، میں کرپشن نہیں کروں گا۔ علیم، میں کاؤنٹنگ کے نظام کو برقرار رکھوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی جوانی کو جیل میں خراب کر دیا گیا، جن کی جوانی کو جیل میں برباد کر دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے، اور یہ ان کے لیے ممکن بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کو یہ جواب دے سکتے تھے کہ اے بادشاہ مملکت، تو نے میری جوانی برباد کر دی، تو نے اپنی بیوی کے غلط الزام کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا تھا، اب تمہارے پر 7 سال کا قحط آئے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ تمہاری ریاست برباد ہو جائے گی، کیونکہ تم نے مجھے ظالمانہ طور پہ جیل میں بند کیا ہے۔ لیکن صلاۃ و سلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیتے جی میں اس قوم کو برباد نہیں ہونے دوں گا، میں نبی اور پیغمبر ہو کر اس قوم کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔
میں حفاظت بھی کروں گا، میں اس فوڈ کے نظام کا انتظام بھی کروں گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے اس مملکت کی خدمت کی تھی، کس طریقے سے اس زمانے کی طاقت کو سپر پاور بنا دیا تھا، اور وہ طاقت تھی مصر کی، اور یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کی مرہون منت تھی۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قوم کی، ملک کی، ملت کی خدمت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی شیوا تھا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے رو رہے نہیں تھے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر مکہ کی قسمیں نہیں کھائی گئی تھی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور وہ تاریخ ساز جملہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں نقش ہے، اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، تیری گلیوں میں، تیرے پہاڑوں میں، تیری زمین سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، قرآن کی یہ آیات، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل وطن سے محبت کی دلیل ہے، وطن سے محبت کا درس دے رہا ہے۔ آئیے عزم کیجئے، 14 اگست کے اس مبارک موقع پر عزم کیجئے کہ ہم اس مملکت پاکستان کی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کریں گے، اور اس کو صحیح معنوں کے اندر اسلامی فلاحی ریاست کا جو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا تھا، اس خواب کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔